ماشاء اللہ، جزاک اللہ. ماشاء اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قادسة احترام، آج انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے. محترم جناب قاری معراج صاحب نے قرآن مجید کی آج تراویح میں تکمیل کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے. ہمارے اس علاقے کی بہت دینی اور علمی معلوم شخصیت محترم جناب قاری قمرالدین ماجد صاحب جی کا مشکور پورے علاقہ کے لیے باعث رحمت بھی ہیں، باعث برکت بھی ہیں. حضرت نے ساری زندگی عظمت صحابہ کے عنوان پر گزاری ہے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر تعبیر قائم و دائم فرمائے. آج انتہائی خوشی ہے اس بات کی کہ اس پورے علاقے کے اندر یہ قرآن کا مرکز قائم ہو چکا ہے. سواد قرآن اکیڈمی کے نام سے. اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی محنت کو قبول فرمائے اور جتنی مہار و مستورات یہاں تشریف لائی ہے ان تمام کی تمام اسلامی ماؤں اور بہنوں کو اللہ تعالیٰ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے. آمین. قبولیت اوقات میں یعنی 2 اوقات جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سے ایک موقع قرآن مجید کی تکمیل کرنی ہے. جب ختم قرآن پاک کا موقع ہوتا ہے تو اس ختم قرآن پاک کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں. تو یہ آج کی مبارک گھڑی قرآن مجید کی تلاوت میں مکمل کرتے تھے. قرآن مجید ختم کرنے کی باری ہوتی تھی تو ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اس دن ختم قرآن کے موقع پر روزہ رکھا کرتے تھے. روزہ رکھ کے پھر اس کے بعد قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد علاقے کے لوگوں کو بلایا کرتے تھے اور پھر باقاعدہ اہتمام کے ساتھ دعا مانگتے تھے کہ اس لیے کہ ختم قرآن کے موقع پر کی جانے والی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا. حضرت محترم قرآن مجید ایک ایسی اللہ رب العالمین کی کتاب ہے جو تمام کی تمام آسمانی کتابوں کی سردار کتاب ہے. ساری کی ساری آسمانی کتابیں وہ آج کے دور میں رد و بدل کا شکار ہیں، لیکن قرآن مجید کو آپ دیکھ لیجئے. جو قرآن مجید اس وقت پاکستان کے اندر ہے وہی قرآن مجید پاکستان کے علاوہ دنیا کے 7 بر اعظموں کے اندر موجود ہے. اگر افریقہ کے کسی جزیرے میں اور کسی بستی میں اگر کوئی مسلمان رہتا ہے اس کے پاس اگر قرآن مجید ہے تو وہی قرآن ہوتا ہے جو پاکستان کی ایک مسجد کے اندر قرآن پاک موجود ہے. اس میں زیر زبر پیش اور مد کے اندر بھی فرق نہیں ہوگا. اس لیے کہ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خالق ارض و سما نے خود اپنے ذمہ لی ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا کیسا بہترین انتظام فرمایا ہے، کیسا بہترین انتظام فرمایا ہے کہ قرآن مجید کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح سے لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قلب محمد پر اتارا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا ہے. وہ بھی ڈر جاتا ہے. میرے دوستوں یہ ختم قرآن کا موقع ہے. جناب عزم کریں، ارادہ کریں تو بقیہ زندگی قرآن کے نام وقف کریں گے انشاءاللہ. سارے ارادہ کرتے ہیں نا بھائی انشاءاللہ. ساری زندگی
اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ بڑی خوشی کی بات ہے، سواد اکیڈمی یہاں اس علاقے کے اندر قائم ہوئی ہے۔ میں پورے اہل علاقہ کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے بچوں کو یہاں بھیجیے، قاری معراج صاحب شکران مجید کی تعلیم حاصل کیجیے، بہترین تجوید سے پڑھے ہوئے قاری ہیں، آپ نے ان کی تلاوت کو سنا ہے، تراویحوں کے اندر بھی سنا ہے، مستورات میں سنا ہے۔ اپنے گھر کی مستورات کو یہاں پڑھنے کے لیے بھیجے، گھر کے بچوں کو یہاں پڑھنے کے لیے بھیجے، تاکہ اس پورے حاجی پارک میں سے کوئی گھر ایسا نہ ہو کہ جس میں کوئی حافظ قرآن نہ ہو۔ ہر گھر کے اندر قرآن کا حافظ ہونا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، جس طرح زمین والوں کو آسمان پہ تارے نظر آتے، اس طرح آسمان والوں کو زمین پر یہ ذکر کرنے والے نظر آتے، ذکر کرنے والے نظر آتے۔ تو میرے دوستوں عزیزو، قرآن مجید کو سینے سے لگا ہوئے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو تو عظمت عطا فرما رکھی ہے،